بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ شخص اسم اعظم جانتا تھا اور اس کی قوم نے اس کو کہا تھا کہ وہ موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بدعا کرے، لیکن اس نے اول تو انکار کر دیا۔ پھر جب قوم نے زیادہ اصرار کیا تو وہ اپنے گدھے پر سوار ہوا، پھر بنی اسرائیل کی لشکر کی طرف روانہ ہوا، اور جب ان کے قریب پہنچا تو اس کی گدھی بھاگنے لگی۔ پھر تھوڑی دور ہی چلا ہوگا کہ پھر گدھی بول پڑی، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ میرے سامنے فرشتے ہیں جو مجھے چہرے پر مار مار کر واپس لوٹا رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی طرف بدعا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ لیکن بلعام نے پھر بھی گدھی کو مارا اور گدھی مجبوراً چل پڑی۔ جب جبل حسبان تک پہنچ کر قریب ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی لشکر کی طرف دیکھا اور ان کے خلاف بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بدعا کرنا شروع کر دی، لیکن زبان نے اس کی فرمانبرداری نہیں کی، بلکہ وہ موسیٰ کے لوگوں کے خلاف بدعا کرنا چاہتا تھا، لیکن زبان ان کی حمایت میں مدد کی دعا کرتی اور اپنی قوم پر بدعا کرتی۔ اس کی قوم نے اس کی مذمت اور ملامت کی تو اس نے عذر کیا کہ میں کیا کروں، زبان پر یہی جاری ہوتا ہے۔ پھر اس کی زبان باہر کو لٹک گئی حتیٰ کہ اس کے سینت تک جا پہنچی، تو اس نے اپنے قوم سے کہا کہ اب تو میری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، بس مکر اور ہیلا باقی رہ گیا ہے، لہٰذا میری بات سنو کہ عورتوں کو تو مزین کرو اور سامان دے کر انہیں بنی اسرائیل کی لشکر میں فروخت کرنے کے لیے بیچ دو، اور وہ عورتیں ان کو اپنی طرف مائل کریں، شاید وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے، بس اگر ایک شخص نے بھی زنا کر لیا تو تمہارا کام ہو گیا اور وہ پھر معاف نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے یہ ترکیب استعمال کی اور اپنی عورتوں کو مزین کر کے ان کے لشکروں میں بیچ دیا۔ ایک عورت جس کا نام کسبتی تھا، بنی اسرائیل کی بڑے آدمیوں میں سے ایک شخص زمری بن شلوم کے پاس سے گزری۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اہل شمعون بن یعقوب کا سردار تھا، تو وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا، اور جب دونوں تنہا ہوئے تو بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا پھیلنا شروع ہو گئی، تو اس کا سبب ڈھونڈنا شروع کیا گیا۔ پھر اصل خبر ایک شخص فساق بن عزیرہ بن ہارون کو پہنچی، تو اس نے اپنا برچہ اٹھایا اور دونوں بدکاروں کے پاس پہنچ گیا اور دونوں کو خیمہ میں گھیر لیا، پھر دونوں کو گھیر کر لوگوں تک لایا اور برچے میں اس کو لگایا، اور پھر برچے کو آسمان کی طرف کر کے عرض کیا، اے اللہ، ہم ایسا حال کرتے ہیں اس شخص کا جو تیری نافرمانی کرے۔ پھر طاعون ختم ہو گیا اور صرف اسی گھڑی میں مرنے والوں کی تعداد 70,000 ہو چکی تھی، اور بعض 20,000 بتلاتے ہیں۔ اور فخاس اپنے والد عیزار بن ہارون کا اگلوتا لڑکا تھا، تو بنی اسرائیل فخاس کی اولاد کے لیے قربانیوں میں سے ہمیشہ سینے اور دستیوں اور جبڑوں کا گوشت مقرر کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو یکتا عمدہ مال ہوتے تھے وہ ان کو عطا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو تہ میدان سے لے کر نکلنے والے اور بیت المقدس میں داخل ہونے والے حضرت یوشع بن نون ہیں، اور اہل کتاب اور دیگر اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر نہر اردن پار کر کے اور اریحا مقام تک پہنچے، اور اریحا شہر کے قلعوں میں سے سب سے بلند فصیلوں والا قلعہ تھا، اور ان کے محلات اور اہل بھی سب سے زیادہ تھے۔ تو قوم بنی اسرائیل نے 6 مہینوں تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ پھر ایک دن احاطہ کر کے رسے کا مضبوط گچھا قلعے کی کسی جانب کی دیوار پر ڈال کر سب نے بیک آواز تکبیر لگا کر کھینچا، تو وہاں سے رستہ بن گیا اور دیوار گر گئی، اور پھر یہ لوگ اندر گھسے اور تمام اموال بدولت کو غنیمت میں سمیٹ لیا، اور 12,000 مردوں عورتوں کو تحت کیا، اور بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کی 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا، اور اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ ان کا محاصرہ جمعے کے دن عصر تک جاری رہا تھا۔ پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا اور پھر اگلا ہفتے کا دن داخل ہونے والا تھا جس میں ان کے لیے پابندی تھی کہ کوئی جنگ وغیرہ اور شکار وغیرہ نہ کر سکتے تھے، تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے ہفتے کے دن، تو بھی خدا کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی خدا کے حکم کا پابند ہوں، بس اے اللہ تو اس سورج کو طلوع ہونے سے روک دے۔ تو اللہ نے سورج کو طلوع نہ ہونے دیا حتیٰ کہ یوشع نے شہر فتح فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے کسی نبی نے جہاد فرمایا
اور اس نے اپنے قوم سے کہا کہ میرے پیچھے وہ شخص نہ آئے جس نے ابھی شادی کی ہو، اور نہ ایسا شخص جس نے اپنی عمارت بنائی ہو لیکن اس کی چھت نہ بنائی ہو، اور نہ ایسا شخص جس نے بکریاں حاملہ اونٹنیاں خریدی ہو اور وہ ان کی اولاد ہونے کا منتظر ہو۔ تو پھر اس نبی نے جہاد فرمایا۔ پھر عصر کے وقت بستی کے قریب ہوا اور نبی نے سورج کو کہا تو بھی خدائی حکم کا پابند ہے اور میں بھی خدائی حکم کا پابند ہوں، اے اللہ تو اس کو مجھ پر کچھ دیر روک دے۔ تو اللہ نے اس نبی پر اس دن کی سورج کو غروب ہونے سے روک دیا حتیٰ کہ انہوں نے فتح فرما لی۔ پھر انہوں نے اپنی غنیمت کا مال جمع کیا تاکہ آگ آ کر اس کو کھا لے، لیکن آگ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے درمیان کوئی خیانت دار شخص ہے، لہٰذا سب کے سب میرے بیعت کرو، یعنی میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے جاؤ۔ تو سب نے ایسا کیا۔ پھر ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چمٹ گیا تو نبی نے کہا تیرا قبیلہ اب بیعت کرے۔ پھر اس کے قبیلے نے ہاتھ ملایا تو 2 یا 3 شخصوں کے ہاتھ چپکنے لگے۔ تو ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا تم خائن ہو، جو کچھ ہے وہ نکال لاؤ۔ تو انہوں نے گائے کے سر کے برابر سونا نکالا۔ پھر اس سونے کو مال میں ملا کر رکھا گیا تو آگ نے آ کر جلا ڈالا، کیونکہ پہلے امتوں میں سے کسی کے لیے غنیمت حلال نہ تھی، بلکہ ہمارے امت محمدیہ کی کمزوری کی وجہ سے حلال کر دی گئی ہیں۔ پھر جب وہ شہر کے دروازے میں داخل ہوئے تو ان کو حکم ملا کہ سجدہ یعنی رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے داخل ہو کہ اس نے تم پر احسان و انعام کیا کہ تم کو فتح سے ہمکنار فرمایا، جس کا اس نے تم سے وعدہ بھی فرمایا، اور ساتھ میں زبانوں پر یہ بھی جاری ہو حتتن یعنی اللہ ہم سے پہلے گناہ درگزر فرما۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح یاب داخل ہوئے تو سواری پر آپ کا سر مبارک عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے اس طرح جھک گیا تھا کہ ان کی داڑھی مبارک کھجاوے کی لکڑی کو لگ رہی تھی، اور یہ سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و نیاز مندی اور خشوع و خضوع تھا۔ اور آپ کے ساتھ ایسا بھرپور لشکر تھا جس نے ہر طرف سے ہر چیز کو گھیر رکھا تھا، خصوصاً وہ سرسد شاداب لشکر جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں غسل فرمایا اور 8 رکعت بطور شکرانے کی ادا فرمائے، اور یہی علماء کا مشہور قول ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اس حکم کی مخالفت کی، قول میں بھی اور عمل میں بھی، تو وہ اپنے سرینوں کے بل اکڑتے مٹکتے ہوئے داخل ہوئے۔ حتتن کی جگہ حنتتن بولے جا رہے تھے۔ حاصل کلام یہ کہ حکم الہی کی مخالفت کی اور استہزاء کیا، جسے اللہ نے فرمایا اور یاد کر جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے وہ بات بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب کا ٹکڑا بھیجا اس سبب سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خدائی فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اور سرینوں کے بل یعنی جسم کے درمیان حصے کو آگے کی طرف اچھی طرح کر کے اور ہاتھ سرینوں اور کوہلوں پر رکھ کر اکڑتے ہوئے تکبر سے داخل ہوئے۔ تو بنی اسرائیل کو اس مخالفت اور گستاخی پر عذاب خداوندی نے گرفت میں لے لیا، اور اللہ نے آسمانی عذاب نازل فرمایا جو طاعون تھا، اور ان میں بری طرح سے پھیل گیا، اور اس طاعون عذاب کی ابتدا بھی ایسے ہی لوگوں سے ہوئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ بیماری یعنی طاعون اس عذاب کا ٹکڑا ہے جس کے ساتھ تم سے پہلے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا، اور جب بنی اسرائیل کا قبضہ بیت المقدس پر مستحکم ہو گیا تو وہ اسی میں بسے رہے، اور ان کے درمیان اللہ کے پیغمبر یوشع علیہ السلام اللہ کی کتاب تورات کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ 27 سال حیات رہے، یعنی وفات موسیٰ کے وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔